बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 बड़ी ख़बरें हैं। एक ख़बर भारत की जानिब से गार्डियंस ऑफ थर के उन्वान से एक्सरसाइज़ शुरू की जा रही हैं। 10 रोज़ा एक्सरसाइज़ हैं, ये एक बड़ी ख़बर है। और पाकिस्तान का जो आगे से काउंटर जो उसने पाकिस्तान ने करना है वो क्या करना है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह आगे चल के। दूसरी खबर जो है वो अदील अकबर साहब की है, जो एसपी साहब थे इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया के, जिनके बारे में ये बात आई थी कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है और पुलिस रिपोर्ट आ गई है कि वाकई उन्होंने ख़ुदकुशी की है और उनके पास शवाहिद भी मौजूद हैं। ये भी एक ख़बर है। और इसके अलावा जो तीसरी खबर है वो सबसे अहम और बड़ी दहला देने वाली खबर है। बड़े हौलनाक इंकशाफात हैं। एक इसी हवाले से असल में मेरा ख़्याल है कि जो अंसार अब्बासी साहब की जो आज की खबर है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बड़े लेवल पर सर्जरी की तैयारी, ये नोटिस में उस वक्त आई क्योंकि बातें बहुत चल रही थी, क्योंकि 5 ऑफिसर्स हैं एफआईए के, या एफआईए अगर ना भी कहें तो जो नया इदारा एफआईए से निकाला गया था, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके 5 डिप्टी डायरेक्टर लेवल के, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स थे वो लापता कर दिए गए हैं या लापता हो चुके हैं। उनमें से एक साहब हैं एडिशनल डायरेक्टर उस्मान, ये इस्लामाबाद में होते हैं। और इनकी बाजियाबी के लिए इनकी बेगम है रोज़ीना, उन्होंने रिजवान अब्बासी एडवोकेट साहब की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, हब्स बेजा की दरख्वास्त। तो फिर रिजवान अब्बासी साहब ने अदालत में ये भी इंकशाफ किया कि रोज़ीना साहिबा भी, यानी कि जो एडिशनल डायरेक्टर उस्मान साहब की अहलिया हैं, वो भी गायब हैं, वो भी नहीं मिल रही। तो इस पर जाहिर है कि बड़े कान खड़े हुए। अब बहुत सी बातें लाहौर में, चूँकि जो 5 अफसरान बताए जाते हैं गायब हुए हैं, उनमें चौधरी सरफराज एडिशनल डायरेक्टर हैं, फिर उस्मान साहब का मैंने आपको बता दिया, एक एसएचओ है अली रज़ा वो हैं, दूसरे हैं शुएब रियाज साहब हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर हैं जवार साहब। तो इस वाक़े के बाद, यानी ये जो ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब आई, तो हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने भी इस पर अपने व्लॉग में ज़िक्र किया और उनका कहना था कि ये रियासत चौधरी का काम है, उसके कारिंदों का काम है, यानी कि जो पाकिस्तान के हसास इदारे हैं उन्होंने ये वाली कार्रवाई डाली है। ये अगवा नहीं हुए, ये खैर कानूनी एतबार से पाकिस्तान का जो कानून है उसके एतबार से ये अगवा हैं, गुमशुदा हैं, लापता हैं, सब कुछ हैं। लेकिन ये उमर चीमा साहब ने जो बात हमें बताई वो तो यही थी कि इनको पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, रियासत चौधरी के कारिंदे, उन्होंने टर्मिनोलॉजी ये यूज़ की, उन्होंने इनको आगे पीछे किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ये कोई नहीं पता। पहले इन्हीं के कहने के ऊपर ये सारे ऑफिसर हर तरह का काम करते रहे, जिनमें 9 मई के बाद और फिर वो जो पीका एक्ट और ये जितने यूट्यूबर व्लॉगर्स पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की मोहब्बत में एक नैरेटिव लेके चल रहे थे, उनकी जो बाज़ पुरस होती थी, उनके ख़िलाफ़ जो भी इंक्वायरी होती थी, जो भी कानूनी कार्रवाई होती थी, वो यही अफसरान करते थे। सरफराज साहब का बड़ा टेरर था लाहौर में, चौधरी सरफराज साहब का। मैं शायद एक आध बार उनसे मुलाकात भी हुई है किसी तकरीब में। तो बाकी जो है वो इस खबर के बाद फिर तमाम सहाफ़ियों के कान खड़े होते हैं कि यार ये चल क्या रहा है। मैंने भी इधर लाहौर में बड़ा पता पुता करने की कोशिश की थी, काफ़ी दिन से बातें चल रही थी कि ये डकी भाई और इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा फिनंशियल करप्शन में और जो जुए की ऐप्स चलाते हैं उनको प्रमोट करते हैं, ये उस सिलसिले की कोई कार्रवाई थी और इन्होंने कोई माल पानी अच्छा बनाया है। ये यहाँ पर सीना गजक बातें चल रही थी। फिर लोग और भी बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, चूँकि वो कहते हैं कि जी ये प्रॉपर कहीं पर किसी जगह पर हिस्सा नहीं पहुंचा रहे थे। ये भी बातें लाहौर में तो कम से कम चल रही थी। तो जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा था उनको फिर कानून याद आ गया, फिर इनकी लाकानूनियत याद आ गई, फिर उन्होंने इनको पकड़ लिया। इशारा हसास इदारों की तरफ ना लोग सीना गजट कर रहे थे, लेकिन जो हकायक जो हमें मालूम हुए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। तो जब मैंने पहले आपको बताया कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वाक़या मंजर आम पर आया, तो पहले तो सीना गजट बातें चल रही थी, फिर उसके बाद सहाफ़ियों के कान खड़े हुए। अब मेरा ख्याल है कि अंसार अब्बासी साहब ने भी अपने सोर्सेज से पता किया होगा कि यार ये क्या चल रहा है,
کیوں پکڑا ہے آپ نے ان لوگوں کو؟ تو ان کی جو خبر ہے وہ ان گرفتار شدگان کے حوالے سے تو براہ راست نہیں ہے کہ کون کون گرفتار ہے، ان کو کیوں گرفتار کیا، ان کا جرم کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ اچھے بھلے وہ آفیسر تھے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سسٹم میں فال کرتے ہیں جہاں پر ضابطے ہیں، قانون ہے، اگر کوئی افسر لا قانونیت کا کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کا جو احتساب ہے وہ اس کے ادارے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر انضباطی کارروائی جو ہے وہ محکمہ سے نکل کے عدالتوں تک اور فوجداری مقدمات تک ان پر قائم ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو اس طرح سے کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، نہ انہوں نے میرا خیال ہے سوال کیا، شاید سوال کیا ہو، لیکن ان کو جو خبر ملی وہ کچھ اور پیرائے میں انہوں نے خبر بیان کی۔ وہ خبر یہ ہے کہ سائبر کرائم مافیا کے سرگرم ہونے کی اطلاعات پر حکومت کی جانب سے ملک کی پرائم نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں بڑے لیول پر سرجری کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں پہلے اعلیٰ سطح پر تبدیلی کی جا رہی ہے اور سینئر پولیس افسر سید خرم علی کو اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ ایک اور سخت اقدام یہ کیا جا رہا ہے کہ ایجنسی کے کئی افسران کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ یہ الزامات سامنے آ رہے تھے کہ مبینہ طور پر ادارے کے اندر سائبر کرائم مافیا سرگرم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں کئی افسران کو ملازمت سے فارغ کیا جا سکتا ہے، ساتھ ہی ان کے کرپشن میں ملوث ہونے، اختیارات کے غلط استعمال اور مالی بدعنوانی کے حوالے سے بھی جامع تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اس تحقیقات میں توجہ بھرتی کے عمل، اسامیوں کی اپ گریڈیشن میں فراڈ اور جعلی ریکارڈز کی بنیادوں پر ترقیاں دینے پر مرکوز رکھی جائے گی۔ علاوہ ازیں ان افسران کے خلاف سابقہ تمام انکوائریاں اور فوجداری کیسز کو بھی دوبارہ تحقیقات کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ حکام نے ان افسران کے خلاف منی لانڈرنگ، ان کے غیر ملکی دوروں، بیرون ملک رقوم کی منتقلی اور ڈیجیٹل فنانشل سرگرمیوں کے حوالے سے تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ اس انکوائری میں ان کے پاس ممکنہ طور پر کرپٹو کرنسی کی موجودگی بشمول بٹ کوائنز اور دیگر ڈیجیٹل اثاثہ جات پر بھی توجہ مرکوز ہوگی، جو انہوں نے ممکنہ طور پر ذاتی یا پھر جعلی اکاؤنٹس میں منتقل کیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ حساس نوعیت کی تحقیقات ایسے افسران سے کرائی جائیں جن کی ساکھ اچھی ہے اور جو اپنی غیر جانبداریت اور کسی دھونس دباؤ میں نہ آنے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ اس معاملے سے آگاہ ایک سینئر افیسر کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ تحقیقات ایسے افسران کریں گے جن تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ خبر ہے جی۔ اچھا، اب یہ خبر آپ کو اس خبر کے پیچھے جو میری انفارمیشن ہے ایک پورا طوفان کھڑا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ واقعہ ہے جمعے کا، جمعے والے دن ہمارے دوست ہیں نور اللہ صاحب، ان کی پاکستان کے یعنی لاہور میں مقیم پاکستان کے ایک بہت بڑے اور سینئر صحافی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ جو بزرگ صحافی ہیں ان کے صاحبزادے کا ہم زلف ان کے صاحبزادے کا ایک ہم زلف، وہ ایف آئی اے میں ایک آفیسر ہیں، اور ان کی وساطت سے یہ بات پاکستان کے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ایک بزرگ اور بڑے سینئر بڑے محترم صحافت کا نام ہے ان تک معلومات پہنچی۔ تو چونکہ وہ ایک جگہ پر نور اللہ صاحب وہاں پر موجود تھے تو گفتگو چھڑتے ان لاپتہ افسران تک آ گئی، کیونکہ اسی روز شاید یہ عثمان صاحب کی اہلیہ کا کیس جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا۔ تو وہاں پر بات چھڑی تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو تھی وہ ان بزرگ صحافی کے پاس تھی، وہ بڑی خوفناک تھی، اور وہ خوفناک یہ تھی کہ یہ 5 افراد نہیں ہیں۔ پہلی بات، یہ 10 بھی نہیں ہیں، یہ 12 بھی نہیں ہیں، یہ 20 بھی نہیں ہیں، یہ 2 درجن بھی نہیں ہیں، یہ 3 درجن بھی نہیں ہیں، 70 ایف آئی اے کے یا این سی سی آئی اے کے افسران ہیں، 70 افسران، اہلکار، اور یہ تو ہوتا ہے نا سی ایس پی افیسران جس طرح یہ ہیں چودھری سرفراز صاحب، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، ایک یہ ہے شعیب ریاض صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں،
زوار صاحب اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، عثمان صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، علی رضا صاحب ایس ایچ او ہیں، 70 اس طرح کے اعلیٰ اور جو انسپیکٹر لیول کے اور پھر اس سے نیچے لیول کے ایک یہ مافیا ایک یہ بنا ہوا تھا، جس کو آپ کہیں گے ایک گروپ بنا ہوا تھا خوفناک. اور ابھی آپ کے ہوش اڑیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ان کی کارروائیاں کیا تھی. وہ ان بزرگ صحافی نے بتایا کہ یہ کام شروع ہوا کہ ان کے پاس اندھا اختیار آ گیا، چونکہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی ان افراد اور ان عناصر کے خلاف اس نے کمر باندھی ہوئی تھی جو پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی، کسی پارٹی کے ساتھ الائننگ. میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح انہوں نے پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کیا تھا، تو پاکستان کی جو سٹیٹ ہے، سٹیٹ مشینری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے طے کیا ہوا تھا کہ یار ان لوگوں کو نا مطلب اس طرح فری ہینڈ نہیں دینا. اور یا مقبول جان صاحب اور ہمارے آفتاب اقبال صاحب بھی شاید ایک آدھ دفعہ ان کو بھی اسی سے گزرنا پڑا، اور بھی بے حساب لوگ ہیں جن کو اپنے جو سیاسی نظریات ان کے کہاں اینٹی سٹیٹ ہونا شروع ہو گئے، وہاں پر جا کے یہ چونکہ پکڑے گئے لوگ، ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا، کارروائیاں شروع ہوئیں، تو ریاست کی طرف سے ان کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا. اور اس فری ہینڈ کا انہوں نے پھر ناجائز فائدہ اٹھایا. ناجائز فائدہ کس طرح اٹھایا؟ بالکل اسی طرح جس طرح 9 مئی میں پولیس والوں نے بے گناہ، مطلب یہ کہ جیو فینسنگ جو ہوتی ہے کہ میں اگر وہاں سے گزر رہا ہوں جہاں پر یہ وقوع ہوا ہے، فرض کریں کہ کور کمانڈر ہاؤس، وہاں پر تو وہ آمد و رفت کے لیے وہ شارع عام ہے، وہاں پر مظاہرے سے پہلے کوئی 10 منٹ پہلے یا پھر لوگ مظاہرہ، یہاں پر تو ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنے کی ہویا. تو تماشائی جو تھے وہاں پر ان کو بھی دھر لیا گیا. ایک نہیں، یہ سینکڑوں یہ مثالیں جو ہیں یہ رپورٹ ہوئی ہیں. رپورٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگ سفارشیں لے کے، چونکہ کسی کو ایم پی اے کے پاس جا رہا ہے، کوئی ایم این اے کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی صحافی کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی سرکاری افسر کے پاس جا رہا ہے کہ یار وہ میرے بیٹے کو 9 مئی کے چکروں میں پکڑ رہی ہے، پلیز ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ یہ کسی مظاہرے میں شریک تھا. نہیں سر، جو جیو فینسنگ میں آ گیا وہ ریکارڈ میں انہوں نے دکھایا کہ ہاں جی آئیں طے کریں گے کیا کرتے ہیں. لاکھوں کی دیہڑیاں لگائیں، جہاں پر جس کا جتنا بس چلا، جتنا ہاتھ لگ سکتا تھا اس نے وہ ہاتھ مارا. تو یہ اندھا اختیار جو ہے، یعنی کہ یہ آپ حساب لگائیں کہ یہ اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے سرکاری افسران کی کا. اور پھر سی ایس پی افسران جن کے بارے میں عمومی تاثر ہوتا ہے کہ نہیں یار ان میں ایمان کی رتی باقی ہوتی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ظاہر ہے کہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو یہ انہوں نے بھی یہی انی ڈالی ہوئی تھی. کیا کرتے تھے کہ جس کو جی میں آتا تھا کہ یار کہ یہ تم نے کیا لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو اس کو جناب دیہڑی، پیسے. اچھا یہ پیسہ، مالی کرپشن، یہ ہم اس کے یہ ہمارے لیے نیو نارمل ہے. 9 مئی میں ہوا نا جی، لوگوں نے پیسے بنائے، لیکن اس طرح کی کاروائی آپ کو کہیں سننے اور دیکھنے میں نہیں ملی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کرپشن تو یہاں پہ ہونی ہے. کہاں سے کھڑے ہوئے وہ جو صحافی، بزرگ صحافی ہیں، ان کو جو معلومات ملی ان کے مطابق انہوں نے، کوئی بچی گئی ہے کہ جی کہ مجھے کوئی ہراس کر رہا ہے، کیونکہ یہ نیا فنامنا پاکستان میں سائبر کرائم والا. لوگ یہ ٹیلی فونوں کے ذریعے لوگوں کو تصویریں بن جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، بڑی بڑی ماڈلز، وہ ناہل ملک، پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں آپ کے کہ جن کی ویڈیوز لیک ہو گئی تھی. کہاں گئی تھیں وہ؟ کن کے پاس داد رسی کے لیے گئی تھی؟ انہی کے پاس گئی تھی نا، یہ این سی سی آئی والوں کے پاس کہ جی کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. آگے ہوتا کیا تھا کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تو گندی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان اپنے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات چلانے کی کوشش کرتے تھے، مجبور کرتے تھے. جنہوں نے معاملات چلا لیے ان کے ساتھ کہ یار مثال کے طور پر اتنا تمہارا کردار اچھا کہیں رہتی نہیں تم، یعنی کہ گھٹیا بات ہے لیکن انہوں نے کیا، یہ ہوا. تو مطلب یہ کہ پھر ہمارے ساتھ بھی تو میرا مطلب ہے کوئی ٹائم گزارے نا، ہمارے ساتھ دوستی کرتے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے. اس طرح کی غلیظ حرکتیں یہ بھی کم ہے. آگے سنیں کہ کچھ دیکھیں، کوئی کسی سے دھوکہ کھا جانا
کسی کے ساتھ یہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ اگر کسی لڑکی کی کسی بد چلن لڑکے کے ساتھ اس امید کے اوپر دوستی ہو گئی کہ یار کہ کل کو اس کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے, کوئی فیوچر دیکھ رہی تھی, یا پھر اس کی مرضی یار اگر ہو گئی تو اس نے اس کو بلیک میل کیا, تو جناب اب وہ جس کے پاس گئی ہے وہ بھی آگے سے تیار بیٹھا ہو کہ چلو جی آپ ماڈل شاڈل تو نہیں ہیں, لیکن آپ, میرا مطلب ہے کہ وہ سونے دا چمچ لے کے پھردا سی جناب. ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح کی حرکتیں. اور پھر کسی مجرم کی انویسٹیگیشن کرنے گئے ہیں. اب یہ اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ کس قدر خوفناک کام ہے کہ وہاں پر انہوں نے ریپ کیے ملزمان کی بہنوں کے ساتھ, بیگمات کے ساتھ ریپ کیا. اور یہ وہ صحافی بتا رہا ہے بات, جو صحافی جس کا بہت احترام ہے, جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی اس طرح کی جو ہے انفارمیشن یا کوئی اس طرح کی بغیر تصدیق شدہ کوئی انفارمیشن دے سکتا. یہ الزامات ہیں ان لوگوں کے اوپر. 70 کے قریب لوگ ہیں اس وقت پاکستان کے ایک حساس ادارے کی تحویل میں. وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ان سے استعفے لیے جائیں گے, کچھ کو جبری ریٹائرڈ کیا جائے گا, کچھ کے خلاف مقدمات چلیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اندھا اختیار دیں گے اور اپنی مرضی کا کام کروائیں گے تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار کہ میں ان کے کہنے کے پور تو یہ بھی تو کام غلط کر رہا ہوں, تو 2-4 کروڑ روپے کی دیہڑی میں کیوں نہیں لگا سکتا. پھر جب یہ بات ذہن میں آتی ہے, جب یہ حوصلہ بندہ پکڑتا ہے سرکاری افسر کہ مجھ سے کون پوچھے گا, میرا کس نے محاسبہ کرنا ہے, پھر باقی خرابیاں بھی شروع ہوتی ہیں. پھر نہ کسی کا مال ایسے غلیظ افسر سے محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ کسی کی عزت. یہی اس معاملے میں ہوا ہے. اور میں نے اس ساری انفارمیشن کے بعد مجھے 2 دن لگے پاکستان کی ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے اور ان سے یہ کاؤنٹر چیک کرتے ہوئے, اور انہوں نے اس کی تصدیق کی. اب ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ یار کہ یہ کیا ہے. اس میں ایک اور سبق بھی پوشیدہ ہے کہ یہ جو ہم CCD سے کروا رہے ہیں نا, فوری طور پر تو بہت اچھا لگ رہا ہے. خرابی یہی ہوتی ہے. یہ جب سرفراز صاحب اور یا مقبول جان دوسرے تیسروں کو بلا کے تو پوچھ پردید کر رہے تھے, تو ہمارے جو ریاستی مشینری ہے ان کو لگ رہا تھا کہ بڑا اچھا زبردست کام کر رہے ہیں, ٹھیک کام کر رہے ہیں. کچھ کو انہوں نے بس ایسے بھی اٹھایا نا, کئیوں کو اٹھایا ایسے ہی, کوئی FIR نہیں, کوئی مقدمہ نہیں, بس جی کہ وہ تفتیش ہو رہی ہے, بس چک لیا. تو ایسے ہی جب پولیس مقابلے آپ جینون ڈاکوؤں, چوروں, لٹیروں, قاتلوں اور اس طرح کے ریپسٹس جو ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں, تو پھر کوئی نہ کوئی آبد باکسر بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جناب بڑی خوفناک خبر ہے اور پاکستان کی ریاست کو سوچنا پڑے گا. اب یہ بحثیں اور ہیں کہ جی کہ اب کیا کرنا ہے, قانون یہ پارلیمنٹ کے کرنے والے کام ہیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا کوئی والی وارث نہیں بن رہا بیسیکلی. تو قصہ مختصر کہ پاکستان کے ایک بہت اہم افسر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ کرمنل نیٹ ورک جو NCCIA کے افسروں اور اہلکاروں پر مشتمل تھا, وہ ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور NCCI کے اندر بڑی پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ریڈیکل سرجری, بڑا اتھل پتھل ہونے جا رہا ہے. اور جتنے لوگوں کی عزتوں, لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے رہے, لوگوں کے پیسے کے اوپر جو ڈاکے ڈالتے رہے, وہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے مگر قانون کے مطابق. تو یہ پھر ایک الگ سے بحث شروع ہو جائے گی کہ کون سا قانون, کس طرح کا قانون. بہرحال ابھی تک کی صورتحال یہ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے 2 دن جو ہیں وہ اس فقیر کے لگے ہیں. آگے آ جاتے ہیں جی عدیل اکبر صاحب کی خبر. عدیل اکبر صاحب کے بارے میں جو پولیس کے 3 DIGs پر مشتمل انکوائری کمیٹی تھی, اس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے اور ان کے جو لاحقین ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ جو تھے وہ سٹریس یا اس کو کیا کہیں گے جی کہ جو ذہنی ایک ہوتا ہے ڈپریشن, اس کا شکار تھے. ڈپریشن باقاعدہ ایک بیماری ہے اور جس طرح اللہ رحم کرے کسی کو
दमा, कैंसर, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, किसी गुर्दे का मर्ज़ लाहक हो सकता है, दिल का मर्ज़ लाहक हो सकता है, उसी तरह डिप्रेशन भी किसी को हो सकता है। तो डिप्रेशन खालिस्तान एक बीमारी है। पाकिस्तान में इसका इलाज इसलिए नहीं खुल के लोग करवाते कि यहाँ पर हम चूँकि इस हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि हम फ़ौरन किसी को ताना देते हैं तो पागल हो गया, ये तो ज़हनी मरीज़ है, पागल है। तो वो सारी ज़िंदगी ठीक होके भी जब अगर वो मशहूर हो गया कि ये इसका पागलपन का, या डिप्रेशन नहीं कहते उसको, पागलपन कहते हैं। डिप्रेशन डिफरेंट चीज़ है, पागलपन लास्ट लेवल है उसका। तो उसको डिप्रेशन का मरीज़ नहीं कहते, उसको पागल कहते हैं, और फिर वो सारी उम्र पागल ही रहता है इस समाज के मुताबिक। तो इसलिए लोग जो हैं वो इस चीज़ को छुपा के रखते हैं। इसी तरह अदील अकबर साहब के साथ भी हुआ। अदील अकबर साहब जो थे वो इनका फैमिली सेटअप जो है वो भी इसकी वजह बताई जाती है। फैमिली सेटअप ये मतलब ये कि इनके कसीरुल अयाल इनके वालिद थे। तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे मुतल्लिक जो है वो पहुंच चुकी हुई है, जो इस रिपोर्ट में भी नहीं लिखी हुई, जो DIG साहिबान ने जितनी रिलीज़ की है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ चुकी हुई है। ज़ाहिर है किसी सोसाइटी के रहने वाले हैं हम सब। तो ये जो हैं इसकी तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इन्होंने जो है वो ख़ुद अपने आप को गोली मारी, ये तफ्तीश से साबित हो चुका है। और ये डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे, और ये जो स्ट्रेस की किस्म है ये किसी फौरी अचानक हादसे की वजह से किसी भी बंदे को इरिटेट नहीं करती या इंस्टिगेट नहीं करती कि वो फौरी तौर के ऊपर उस वाक़े से मुतासिर होके कि अभी कोई वाक़या हुआ है तो जनाब वो गोली मार ले यहाँ पे रख के या कैसे भी। तो इसकी वजह जो है वो पुराने ज़ख्म, पुरानी बातें जो उसको तंग करती हैं, जो उसके जहन के अंदर कोई ज़ख्म, मैं अलामती तौर पे कह रहा हूँ, बना चुकी होती हैं, तो वो साथ लेके उन वाक़यात को, उन हादसात को लेके चल रहा होता है। इनके ऊपर जो गहरा असर था वो कुछ प्रेशर्स जो है होते हैं, समाजी प्रेशर्स, फैमिली के प्रेशर्स, वो तो चल रहे थे शादी से पहले के, जो बचपन के अवाइल के फैमिली के अंदर होते हैं, 100 तरह के होते हैं। कुछ ओवरकम कर लेते हैं, कुछ से नहीं हो पाते। तो मैं अपनी मिसाल देने लगा था लेकिन चलें छोड़ देते हैं। तो खैर वो जनाब इन्होंने जो इनका जो वाला मामला था ना प्रमोशन वाला बलूचिस्तान में, उससे ये बहुत ज़्यादा रंजीदा थे। तो वो भी इनको लेके चल रहे थे इन चीज़ों को। तो डॉक्टर ने इनके अहले खाना को मना किया हुआ था कि इनका अपने खुसूसी ख्याल रखना है कि कोई काटदार या जो तेज़ धार आला होता है, कोई ब्लेड वगैरह, छुरी और कोई असला, वो इनके पास नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वो सर्विस में थे, असला हर वक्त उनके आगे पीछे होता था। बेहतर तो ये था कि बड़ी खामोशी के साथ, और वो शायद उसी तरफ ही जा रहे थे कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इनको मिल चुका था, अमेरिका चले जाते, वहाँ पर साथ में वहाँ पर स्ट्रेस का इलाज करवाना, वहाँ पर जो है वो ये डिप्रेशन का इलाज करवाना, वो वहाँ पर मायूब नहीं समझा जाता, वहाँ पर इसको बाकायदा एक बीमारी के तौर के ऊपर लिया जाता है। तो वहाँ पर ये चले जाते, बस उनकी किस्मत कुछ इस तरह की थी। तो या फिर पाकिस्तान में रहते हुए कुछ लंबी छुट्टी ले लेते, इलाज करवाते और सेहतमंद होकर दोबारा ज्वाइन कर लेते। नहीं, बस ये उनकी बदकिस्मती, उनकी बेटी जो 2.5 साल की कि 2 साल की है, उसकी किस्मत में बस ये तीमी लिखी हुई थी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो ये कोई कत्ल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये तफ्तीश होकर सामने आ गई है। बाकी जो है वो इन्होंने इंडिया में जी एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं गार्डियंस ऑफ थर के नाम से, और ये एक्सरसाइज जो हैं वो पाकिस्तान ने जो अपना डिफेंसिव मोड बड़ी खूबसूरती और बड़ी राजदारी के साथ तब्दील करके ऑफेंसिव मोड में पाकिस्तान जो गया है 2001-2 से बल्कि 2011 तक पाकिस्तान जो है वो इसकी जो आर्मी का डॉक्ट्राइन और फिनोमेना था वो डिफेंसिव, एक मुदाफाना, एक दिफाई था, ऑफेंसिव नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने बतदरीज जो है वो अपनी वारफेयर टेक्नोलॉजी में जो तरमीम की, जो तब्दीलियाँ पैदा की, चाइना के साथ मिलके की, अमेरिका से हमने शिफ्ट मारा, और जो हमने जो सैटेलाइट जो है वो चीन की तरफ चले गए। तो वो पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका और वक्त मिल गया कि उसने अपना वारफेयर पूरे का पूरा स्ट्रेटजी और प्लान जो था वो उसके ऊपर वो शिफ्ट कर लिया, ऑफेंसिव की तरफ आ गए डिफेंसिव से,
کہ اب اگر کوئی حملہ ہوگا تو پھر ہم اوفینسولی ریٹیلیٹ کریں گے, بھرپور جواب دیں گے, بھرپور نہ صرف مزاحمت ہوگی بلکہ آگے بڑھ کے ماریں گے. تو وہ ہم نے پھر دیکھ لیا مئی میں. اب یہ بھارت کے لیے ایک سرپرائز تھا, یہ بہت بڑا سرپرائز تھا. اب اس سرپرائز سے نمٹنے کے لیے یہ جیسلمیر اور یہ جو ہے نا جی راجستھان اور اوپر تک لے کے جا رہا ہے اپنی مشقیں, اور اس کو جہاں جہاں سے سرپرائز ملے تھے, جہاں سے اس کو کبھی سرپرائز نہیں ملے, لائک بدین, لائک سکھر اور نواب شاہ کے درمیان سے, لائک رحیم یار خان کے آگے سے, تو یہ وہ سرپرائزز جو ہیں وہ اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اسٹریٹجی بنانے کے لیے اس نے یہ 10 روزہ ایسی مشقیں جو بری بھی ہیں, بحری بھی ہیں, فضائی بھی ہیں. بحری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دور سے بیٹھ کے اب تو میزائل ہی پھینکتے ہیں نا, تو پاکستان انہوں نے نوٹم بھی جاری کیا ہوا ہے. پاکستان نے ایڈوانس میں 2 دن پہلے یعنی کہ 27 سے آن ورڈ, یہ 30 سے شروع ہونی ہے, پاکستان نے 27 سے ایک نوٹم جاری کر دیا ہے کہ ہماری فضائی حدود جو ہیں وہ مختلف اوقات میں وہ دے دی ہے انہوں نے کہ کس کس اوقات میں وہ قابل استعمال نہیں ہوگی یا وہ استعمال نہیں کی جا سکے گی. تو ایک بڑا میچ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پڑ سکتا ہے. بیسیکلی بھارت جو ہے وہ اپنے منہ سے اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہا, اس کی حرکات و سکنات, اس کی خاموشی وہ سب بتا رہی ہے کہ اس کو بہت بڑا سرپرائز ملا ہے, اس کی توقع سے ہٹ کے کہیں بڑھ کے ملا ہے. تو اب وہ اپنے جو ہے وہ دوبارہ سے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائزز کے بہانے وہ کوئی پاکستان کے اوپر کوئی دوبارہ سے حرکت تو نہیں کرتا. میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ پاکستان پوری طرح تیار ہے, ظاہر ہے کہ نظر رکھے ہوئے ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کی کون سی بریگیڈ کہاں پہ ہے, کہاں پر موو کری, کہاں پہ ایڈوانس کر گئی. اسی طرح ہمارے بارے میں بھی ان کو پتہ ہوتا تھا, لیکن ہم نے کوئی گپت کارروائیاں ڈالی ہیں 2014 سے آن ورڈ, اور پھر اچانک سے, مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو توقع ہی نہ ہو کہ یار یہ اگے سے مجھے چپیڑ مار لے گا, تو اگوں جناب تو چپیڑ کی کچھ سننے پی جان, ٹھڈے پی جان. تو یہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ. تو باقی جو ہے وہ پاکستان کے نیول چیف وہ بھی اچانک سے آئے اور سرکریک پہنچے. سرکریک میں بہت بڑا سرپرائز ایلیمنٹ بھارت کے لیے تھا, اور بہت بڑا سرپرائز ایلیمنٹ آنے والے دنوں میں بھی ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.